یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے، بہت قابل احترام صحافی ہیں، کیونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحافت کے شعبے سے، لیکن بعد میں ابھی تو صحافی نہیں رہا، وہ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا۔ ابصار عالم نے یہ کہا خود کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ بھئی یہ جو چند جج ہیں ان میں ایک جو جنرل قمر باجوہ ہے یہ قادیانیوں کا داماد ہے، اور یہ فوج کے آئی ایس آئی اور جرنیلوں کی نظروں کے اندر یہ اس رشتے کی وجہ سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، سب لوگوں کے نزدیک یہ قابل ملامت اور یہ کرائسس کے اندر ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا۔ اس کو لایا اس لیے کہ یہ قادیانیوں کا کیا تھا، داماد تھا، اور یہ جو آئینی ترمیم نون لیگ والے لے آئے یہ قادیانیوں کے سسرالیوں کو خوش کرنے کے لیے لائے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ وہ فیض آباد دھرنا کے اندر جرنیلوں کا کردار تھا یا نہیں تھا، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ والے کے خلاف وہ عمران خان والے جو پہلے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بل میں شامل تھے، باہر آ کر انہوں نے کہا جلاؤ گراؤ کے لیے وہ شامل ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہم تو خاتم النبیین کے اوپر جو ہے نا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس آگ کو مسلم لیگ کے خلاف بڑھکانے میں انہوں نے بڑا حالانکہ یہ شامل تھے ان کے ساتھ، یہ الگ نہیں تھے، شیخ رشید کے بلاوے میں بھی نہیں آ رہے تھے، نہ جمعیت علماء اسلام والے آ رہے تھے۔ اب جب یہ ابصار عالم نے جو قصہ سنایا ہے وہ ساری چیزیں جو نا اس کے ایویڈنس موجود ہے، تو پھر نون لیگ والوں نے اس فیض حمید کو بھیجا ہوگا کہ بھئی اب وہاں پر جو لوگ آئے تھے ان کو انہوں نے 1000-2000 روپے جو ہے نا دیے کہ بھئی آپ چلے جاؤ یہاں سے، جن کے پاس کرایہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آئے اس لیے تھے کہ جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو قربان ہونے کے لیے آئے تھے، مذہبی جذبات ان کے بڑھکائے گئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو زید حامد وزیر قانون تھا اس کو ہٹا بھی دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے اوپر جو حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جو مذہبی جذبات کا استعمال ہے وہ نہیں رہے گا اور غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی اگر ہم سیاسی معاملات کو دیکھیں، جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر جو ہے نا کل عمران خان جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر جو ہے نا نواز شریف اور زرداری کھڑے ہیں، پھر اگلے الیکشن کے اندر پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان جو ہے نا وہ اس سائڈ پر کھڑا ہو اور وہ مخالف سائڈ پر کھڑے ہوں گے۔ وہ جمہوریت اور سیاسی اختلافات کو اپنے مفادات تک رہنے دو، وہاں مذہب کو بیچ کے اندر جب آپ ڈالتے ہو تو کم از کم اس کا صحیح تصور جو ہے نا پیش کرو کہ پیٹ میں درد کہاں ہے اور اس کا جو ہے نا جو اوپر سے جو ہے نا اگلتے کیا ہو، اس کا جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی جو ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس میں کس نے قربانی دی، کون جیل میں گیا، کس نے معافی مانگی، کس نے معافی نہیں مانگی، کس نے داڑھی منڈائی، کس نے کیا کیا، یہ ساری تاریخ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آج بہت آسان ہے اس کے خلاف، اور جو بھٹو نے کیا پہلا کام، بھٹو نے یہ کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جمعے کی چھٹی جو تھی وہ اتوار کی ہوتی تھی اس نے جمعے کی کر دی، تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ شراب کے اوپر پابندی لگا دی، وہ جو انگریزوں کے وقت سے اتوار کی چھٹی تھی وہ جمعے میں کر دی، انگریز کے دور سے جو شراب پر پابندی نہیں تھی وہ ختم، وہ لگا دی، اور انگریز کے دور سے جو قادیانی مسلمان چلے آ رہے تھے اس کو کافر قرار دیا۔ لیکن اس کا صلہ بھٹو کو کیا ملا؟ اس کے خلاف قومی اتحاد
اور تاریخ نظام مصطفیٰ بن گئی، اور جب تک اس کو لٹکایا نہیں اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں۔ جب لٹکا کے فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کو بھی قادیانی قرار دیا، اور جب علماء کا پریشر بڑھ گیا تو پریشر بڑھنے کے بعد اس نے قادیانی کے خلاف بہت سخت آرڈیننس نافذ کیا، اور اس آرڈیننس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی پابندیاں لگی۔ لیکن جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ ضیاء الحق کا جو ایک بیٹا ہے انوار الحق، ڈاکٹر انوار الحق، اس کے جو سسرال ہیں وہ ہو سکتا ہے ابھی قادیانی بھی بن گیا ہو۔ علامہ اقبال کا بھی ایک بیٹا قادیانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قادیانی بن گیا۔ اس کا نکاح ڈاکٹر عبدالحی سے، جو اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، اس سے پڑھوایا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں ان کو لے کے گیا۔ جب قادیانی جو خلیفہ تھا ایک حکیم نور الدین، اس کی پوتی کا یہ جو میر شکیل الرحمان ہے اس کے ساتھ معاشقہ ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ وہ بنانا چاہتے ہو مسلمان، میں قادیانیت سے توبہ کروں گی لیکن دلائل سے سمجھاؤ۔ تو ایک علماء دیوبند کے بڑے معتبر آدمی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا بنوری، مولانا نعمانی صاحب ایک تھے، اور جو ہے نا یہ مولانا یوسف لدھیانوی، ان کے سامنے جب اس حکیم نور الدین کی پوتی نے بحث کیا تو ان سے وہ سنبھل نہیں رہی تھی، ان کو جو ہے جواب نہیں ان کے پاس بن رہا تھا۔ تو اس کے لیے پھر ملتان سے جو ہے نا مولانا لال اختر، غالباً ان کا نام تھا، ختم نبوت کے مشہور آدمی تھے، ان کو بلایا۔ پھر اس سے وہ لاجواب ہو گئی، یا اس نے ڈرامہ کیا کہ میں لاجواب ہو گئی، کیونکہ جس کو شادی کرنی ہوتی ہے وہ پھر یہ والا حرکت کرتا ہے کہ وہ مذہب بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں خود قادیانیوں سے میں نے بات کی ہے، اور ان کو ایسا لاجواب کیا ہے، مجھے جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء سے یہ لاجواب کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح، اس کے اندر اس نے اپنے باپ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے بھی قادیانیوں کے خلاف کچھ دلائل دیے ہیں۔ اور دلائل کیا دیے ہیں؟ دلائل یہ دیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، مسیح کے نام ماں کا نام مریم تھا، اور مسیح کا تو کوئی باپ نہیں تھا حضرت عیسیٰ السلام کا، اس کا تو فلانا باپ تھا، فلانی ماں تھی۔ اب آپ بولو گے کہ قادیانیوں کے خلاف کام تو کیا ہے، لیکن اگر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب کے اندر یہ حوالہ ہو اور قادیانی کے پاس آپ جاؤ تو وہ تو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام تو تبھی موت جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں، اور جو قرآن کی آیات کے اندر جو ہے نا زندہ ہونے کی بات ہے وہ اس سے جو ہے نا ان کی زندگی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ رفع اللہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کو اٹھا لیا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ، اور وہ کہیں گے کہ لما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد میں ان کے اوپر، تو وہ نہیں تھا۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو الہین، دو الہ تم نے کہا تھا کہ میں بناؤ، تو وہ کہے گی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے اللہ کہ جب تک میں ان میں تھا تو میں نے ان کو، اور لما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی تو پھر میں ان کے اوپر تو داروغہ مقرر نہیں تھا۔ تو ایسے بہت سارے علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی جو وفات ہوئی ہے اور وہ قرآن کے مطابق یہی سمجھتے ہیں، اور یہ عیسیٰ السلام کی زندگی کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی کافر یا مسلمان بنے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر جو ہے نا کہ اس ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے کس عقیدے میں امت کی نجات، اس طرح کے اشعار ابلیس کی مجلس شورا کے اندر لکھے ہیں کہ اس میں لوگوں کو مبتلا کریں۔